اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی پریشانیاں حل ہوں گی، بلکہ پریشانیاں ختم ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی پریشانیاں، الجھنیں ہوں گی، تکالیف ہوں گی، اللہ رب العزت غیبی طریقے سے انہیں ضرور ختم کرے گا۔ سورۃ فاتحہ کا ایسا مجرب وظیفہ ہے جس کی برکت سے حاجات پوری ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی، اور دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں بہت زیادہ انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ سورۃ فاتحہ کو آپ پڑھتے رہا کریں، پورے دن میں چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، جب بھی وقت ملے پڑھ لیا کریں یا سن لیا کریں۔ فرشتے جنت کے بڑے بڑے خزانے لے کر آپ کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں جب آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بڑا ہی مجرب یہ وظیفہ ہے، طاقتور عمل ہے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ قرآن پاک میں نازل کی گئی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ پہ جب آپ پہنچیں تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے کس طریقے سے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے وقت کس آیت کو آپ نے دوبارہ دہرانا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں بارہا ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں۔ سب سے پہلے آپ وظیفہ کرنے کا طریقہ توجہ سے نوٹ فرمائیں۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا الگ کمرے میں بیٹھ کر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو لا تعداد بے حساب پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور اگر آپ کسی نماز کے بعد اس عمل کو کر رہے ہیں یا الگ کمرے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس وظیفے کو تعداد میں پڑھنا ہے، چاہے 100 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 313 مرتبہ پڑھ لیں یا 500 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اول آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھیں اور سورۃ فاتحہ کو کثرت سے پڑھتے رہیں، یعنی کام کرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ مکمل پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اس سورت مبارک کو مکمل پڑھتے رہیں۔ اگر آپ چلتے پھرتے یہ عمل کریں گے تو کثرت سے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر درود پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔
اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، عہدوں کے لیے جب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ضرور سرفراز فرمائے گا، اور فرشتوں کے ہاتھ جنت کے بڑے بڑے خزانے آپ کے گھروں میں پہنچائے گا، اور فرشتے خود جنت کے بڑے بڑے خزانے لے کر آپ کے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ یہ اس سورت کی برکت ہے اور اس سورت کے انعامات اور فوائد و فضائل ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ سورت قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور اسے باب قرآن کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں، اسے بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور اس سورت کی برکت سے حاجات پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، الجھنیں ختم ہوتی ہیں، مقاصد میں کامیابی ملتی ہے اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ یعنی اس سورت مبارک کے بہت زیادہ فوائد و فضائل ہیں، اور جو بندہ اس سورت کو روزانہ پڑھ لیتا ہے، چاہے لا تعداد پڑھے، چاہے کثرت سے پڑھے، یا چاہے 100 مرتبہ پڑھ لے، 300 مرتبہ پڑھ لے، یا 500 مرتبہ پڑھ لے، جو بندہ اس سورت مبارک کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ہاتھ اس کے گھروں میں جنت کے خزانے بھیج دیے ہیں، اور جب اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ہاتھ آپ کو خزانے عطا کرے گا، آپ کے لیے خزانے بھیجے گا، تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ کو ضرور سرفراز فرمائے گا۔ نمبر 2 پہ، اگر آپ نے اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کرنا ہے تو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، یا 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور جب آپ نے کسی نماز کے بعد سورت پڑھنی ہے تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پر جب آپ نے پہنچنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے پھر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچنا ہے، تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مالک یوم الدین کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی 3 مرتبہ مالک یوم الدین کا تکرار کرنا ہے، اور 7 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کرنا ہے، اور پھر آپ نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سورت کو مکمل پڑھنا ہے۔ اگر آپ 41 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 41 مرتبہ اسی طریقے سے سورت پڑھیں، اگر آپ 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن اسی ترتیب سے پڑھنی ہے کہ مالک یوم الدین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور باقی آیات کو ایک مرتبہ پڑھ کے سورت کو مکمل کرنا ہے۔ اول آخر درود پڑھنا ہے، درمیان میں جب یہ سورت پڑھ لیں پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ الگ کمرے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نماز عشاء کے بعد یا نماز تہجد کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور آپ نے سورت فاتحہ بالکل سیدھی ترتیب سے پڑھنی ہے، یعنی ایک مرتبہ ہر آیت کو پڑھنا ہے، جس طرح میں نے شروع میں پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی ترتیب سے پوری سورت کو آپ نے 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں تو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نوافل اگر پڑھیں گے اور نوافل کے بعد یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفے کی طاقت دگنی ہو جائے گی، اور اگر آپ نماز تہجد میں یہ وظیفہ کریں گے تو تہجد کے وقت بھی 2 رکعت نوافل نماز حاجت کی ادا کریں اور پھر یہ وظیفہ کریں، اس وقت تو زمینی دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں، آسمانی دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس سورت مبارکہ کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے
پڑھیں۔ میں نے آپ کو 3 سے 4 طرح کے طریقے بتائے ہیں، پورا دن چلتے پھرتے وظیفہ کرنا ہے وہ طریقہ بھی بتایا ہے، کسی نماز کے بعد پڑھنا ہے وہ طریقہ بھی بتایا ہے، اور اگر آپ الگ کمرے میں بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں تو نماز عشاء یا نماز تہجد کے وقت میں پڑھیں، اور وہ میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا ہے کس طریقے سے آپ نے اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے۔ سورت مبارک کو پڑھنے کے بعد جب آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے تو اللہ کریم آپ کو تمام مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور زندگی میں کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے، مصیبت یا الجھن آ بھی جائے، تو رب کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا، بلکہ غیبی مدد کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ سورت فاتحہ کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو دنیاوی کامیابیوں سے سرفراز تو فرمائے گا، لیکن آخرت میں اس کے بہت زیادہ دراجات اور انعامات ہوں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا حقدار ٹھہرائیں، اور اپنی حاجات اور دعاؤں کو پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا ہے خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔